ان اللہ ملائکۃ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کوئی ہمارے آقا سا ہو سکتا ہے؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی کی آواز ان سے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ کیا کوئی ان کے جیسا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ کوئی ان سا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوگا تو انہی کے خون سا ہوگا، جو ان کے خون سے ہوگا وہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی بنا ہی نہیں، یا یہ کہیں کہ ان سا بھلے نہ ہو لیکن ان کی صباحت والا ہو، ان کی شبیہ والا ہو، ان کی شکل والا ہے، ان کی آواز والا، آپ کی آواز والا، آپ کی شکل والا۔ جی ہاں، آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ابن ابی طالب، جن کی شکل اور صورت اور سیرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اللہ، آپ کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، بیان پورا سنیے گا، کہ اکثر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوش ہونے کے بعد اکثر کر کے لوگ اپنی اپنی مسجدوں کے لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اکثر کر کے جسے زیارت رسول اللہ کرنی ہوتی تھی تو وہ امام علی مقام امام حسین کے گھر کے اوپر پہنچ کے ان کے دروازے پر دستک دیتا تھا، اور اگر کوئی اور فرد دروازہ کھولتا تھا اہل بیت سے تو کہتے کوئی کام ہے؟ کہ نہیں، بس خالی سلام پیش کرنے آیا تھا، اب جی حضور میں جا رہا ہوں۔ اچھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس بات کو جان گئے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس بات کو جان گئے، اور فوراً ہی آپ نے کہا کہ اب جب دروازے کے اوپر دستک ہو، اب جب دروازے کے اوپر دستک ہوگی تو دروازہ کوئی بھی نہیں کھولے گا سوائے علی اکبر کے۔ اچھا، حضرت علی اکبر معصوم، خوبصورت، حد سے زیادہ خوبصورت۔ اب جن کی شکل صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی تو سوچئے ذرا سے کتنا خوبصورت، وہ کتنے خوبصورت ہوں۔ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت، اور آپ کی آواز کی وہ نرمی کہ اگر آپ کسی سے بات کر لیں، تو وہ آپ کے اوپر شیدا ہو جائے، الحمدللہ۔ تو پھر یہ چلن امام علی مقام امام حسین کے گھر کا ایک چلن تھا کہ جو بھی دروازہ کھولے اسے زیارت حضرت علی اکبر ہو، زیارت حضرت علی اکبر ہو۔ تو بیان چل رہے ہیں کربلا کے، اور جب کربلا کے بیان چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کربلا میں حضرت علی اکبر ابن حسین بھی، حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام بھی ہیں، سمجھے؟ اور زیادہ تر جو انصار قبیلے کے تھے، اور زیادہ تر جو آپ کے عاشق تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ جو تب آپ نے اجازت مانگی، امام علی مقام امام حسین سے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں میدان میں۔
ابا جان ہمیں اجازت دیجیے، ہم لڑنا چاہتے ہیں میدان میں جا کر کے۔ تو آپ نے کہا جاؤ اور جا کر کے اجازت لے لو۔ آپ نے کیا کہا؟ جاؤ اور جا کر کے اجازت لے لو۔ وہ اجازت لینے کے لیے آپ خیمے میں گئے تو آپ کی پھوپھی تھی حضرت زینب علیہ السلام کی والدہ تھی حضرت شہر بانو، حضرت شہر بانو۔ تو جب آپ اجازت لینے کے لیے آئے تو حضرت شہر بانو کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ والدہ تھی حضرت علی اکبر کی، اور رونے لگیں، اور حضرت علی اصغر کو اپنی گودی میں لیا اور امام علی مقام امام حسین کو آواز لگائی کہ امام سنیے جب آئے، کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا بیٹا جو کہ 6 مہینے سے لگا کر کے صرف 8 مہینے تک یا 9 میں 6 سے 9 کے بیچ میں آپ کی عمر مبارک تھی، میں یہ چاہتی ہوں میرے بچے کو کربلا پہلے بھیج دیجیے، میرے اصغر کو بھیج دیجیے، میرے اکبر کو مت بھیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کل کی دنیا والے یہ کہنے لگے کہ میں سوتیلی ماں تھی۔ اب تھوڑا سا میں رکنا چاہوں گا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی اکبر جو تھے وہ حضرت شہر بانو سے نہیں تھے، حضرت علی اصغر حضرت شہر بانو سے تھے۔ آپ سوتیلی والدہ تھی حضرت علی اکبر کی۔ کہیں کل کائنات یہ نہ کہے، دنیا یہ نہ کہے کہ اپنے بیٹے کو روک کے پہلے علی اکبر کو بھیج دیا۔ تو حضرت علی اکبر دوڑے اور اپنی والدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا، کہا اے میری پیاری والدہ، یہ کائنات جان ہی نہیں پائے گی کہ میں آپ کی اولاد ہوں کہ نہیں ہوں، یہ کائنات جان ہی نہیں پائے گی کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں، کائنات یہی جانے گی کہ میں آپ کی سگی اولاد ہوں۔ اللہ، اور میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، کیا آپ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے رخصت کریں؟ تب امامہ آپ نے سر پر رکھا، سرما حضرت زینب نے لگایا، اور تلوار امام علی مقام امام حسین نے دی، اور آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے۔ اور جیسے کہ حضرت اون حضرت محمد کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کی شہادت کا ذکر میں نے پہلے کہہ دیا، جبکہ شہادت شاید ہاشمی گھرانے میں اول شہادت حضرت علی اکبر کی ہی تھی، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہی تھی، اور آپ اجازت لے کر کے پہنچ گئے۔ تو یہ جو عمر سعد تھا، یہ ظالم کے ساتھ ساتھ ایسا کافر تھا، کافری کو حق سے بولو، یہ لوگ کافر تھے، ایسا کافر تھا کہ اس نے کہا کہ لو شکل رسول اللہ آ گئے، اللہ، اس نے کہا کہ شکل رسول اللہ آ گئے، اور پھر جو ہے سب آئے بھائی۔ تو آپ نے حضرت علی اکبر جناب علی اکبر نے دہاڑ لگائی، کہا اے شمر، اے عمر سعد، تمہارے کھیاں جو سب سے جاندار لڑنے والا شخص ہو، سپاہی ہو یا کوئی سپہ سالار ہو، مجھ کو دیکھ کر کے اس کو بھیجو لڑنے کے لیے۔ تو کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، جب کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا تب پھر جو ہے عبید اللہ بن زیاد جھلا گیا، کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، لڑ نہیں سکتے ہو، ایک جوان سا لڑکا ہے، اس کو جلدی سے قتل کرو، تم لوگ لڑنے کے لیے کوئی نہیں جا رہے ہو، جب اس سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہو تو ابھی تو بہت باقی ہے، اگر میدان میں عباس آ گئے تو بھاگتے نہیں بنے گا، اگر میدان میں عباس آ گئے تو بھاگتے نہیں بنے گا، تم ہمارے پورے لشکر میں
وہ پورا لشکر تہس نہس کر دے گا عباس، اگر عباس آئے گے۔ اس بات کو تو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے، اس بات کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو کوئی جب بڑھا نہیں کہا ایسا ہے تم تو جھنڈ میں بھیجتے ہو نا، گھیر کر کے بھیجو، کہا تم تو جھنڈ میں آتے ہو، جھنڈ میں آؤ۔ اور بہت پیارا انداز تھا آپ کا لڑنے کا، حضرت علی اکبر کا بہت پیارا انداز تھا لڑنے کا۔ تو آپ نے ایک تلوار سے پورے جو گھیر لیا تھا آپ کو، ان سب کو آپ نے وہیں پر جہنم واصل کر دیا۔ جب کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، اور پیاس کی شدت اتنی تھی کیونکہ 3 دن کے پیاسے تھے، پیاس کی شدت اتنی تھی جب کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، دہاڑتے رہے، تب جب پریشان ہو گئے تو پھر امام علی مقام امام حسین کے پاس آئے اور کہا اے میرے والد محترم، یہ لوگ کوئی لڑنے کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ لوگ کوئی لڑنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پیارے بیٹے، تم سا بہادر کوئی ہے ہی نہیں، تم سا بہادر ان میں کوئی ہے ہی نہیں، تو تم سے لڑے گا کیا خاک؟ جب تم سا بہادر نہیں ہے تو لڑے گا کیا تم سے خاک؟ یہ سب بزدل ہے، یہ سب بزدل ہیں، اور بزدلی والی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کہنا ابا میں پھر ایک مرتبہ للکارتا ہوں۔ تو جتنی دیر یہ امام علی مقام امام حسین کے پاس تھے تو کہا، تو حضرت امام علی، کیونکہ ایک والد کے لیے اس کی اولاد جنگ کے میدان میں، اور والد کو یہ پتا ہے کہ میری اولاد کو شہید ہونا ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت جناب علی اکبر علیہ السلام کو بلایا امام حسین نے، اور امام پاک نے کہا امام علی اکبر سے، کہا بیٹا کیا پیاس لگی ہے؟ تو آپ مسکرائے، کہا جی ابا جان لگی۔ کہ کیا بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ کہیں شدید لگی ہے، 3 دن سے پیاسے ہیں؟ تو کہا پھر یہاں آؤ۔ تو اپنے لبوں کو امام علی اکبر کے لبوں کے اوپر رکھ کر کے اپنی زبان چسا دی۔ اللہ، کہا بیٹا جو حال تیرا ہے وہی حال میرا ہے، دیکھ لے۔ تو آپ کے بھی ہونٹ پورے سوکھ چکے تھے، حضرت آپ کے بھی ہونٹ مبارک پورے سوکھ چکے تھے، سمجھے؟ بس آپ کے پھر جوش آ گیا، پھر ہم میدان میں جا کر کے گرجے۔ وہ کہا آؤ، جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ آئے لڑنے کے لیے، کوئی ہے؟ تو جب عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ چلانے لگا اپنی فوج میں کہ تم لوگ سب نکارہ ہو، یزید سے تمہاری شکایت کروں گا کہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں گیا، ایک نوجوان لڑکے سے، ہاشمی گھرانے کے لڑکے سے ایک لڑنے کے لیے کوئی نہیں گیا، لعنت ہے تم لوگوں پر، سب کے سر قلم کروا دوں گا یزید سے۔ تب مرہ ابن منقد نام کا ایک شخص تھا دیوس، اس کی ایک ٹکڑی تھی، اس ٹکڑی نے آپ سے کہا کہ ہاں ہم لڑ رہے ہیں، ہماری پوری ٹکڑی آ رہی ہے، اور دوسری جو ٹکڑی تھی اس سے کہا کہ جب میں لڑنے کے لیے آؤں تو ان کے اوپر اینٹیں اور پتھر چلانا شروع کر دینا، ان کو سنبھلنے مت دینا، کیونکہ سامنے سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم لوگ سامنے سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ بس جب یہ الفاظ کہا اور آپ کے پاس یہ دیوس آ گیا لڑنے کے لیے، اللہ، اس میں سے بھی کئیوں کو آپ نے جہنم واصل کر دیا۔ تو پتھر، کیونکہ اتنے پتھر اور اینٹیں چلائے تھے کہ آپ زخمی ہو گئے تھے، آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے، گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تب اسی مرہ ابن منقد نے اس نے ایک نیزہ لیا اور پیٹھ کے پیچھے سے پھینک کے مارا۔ ویسے تو کوئی نیزہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی بھالا نہیں لگ رہا تھا آپ کے، لیکن اس کمبخت نے جب مارا ہے تو وہ پیٹھ کے اوپر لگا اور آر پار ہو گیا۔ جب وہ آر پار ہوا تو آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اللہ۔ تو آپ جب گھوڑے کے اوپر گرتے ہوئے آواز دی، ابا جان علیکہ منم سلام، کہ میرے ابا میرا آخری سلام
لے لو. اتنی بات تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے پر ایڑ لگا کر کے اب میدان کربلا کی طرف جہاں پر جنگ چل رہی تھی وہاں پر آپ دوڑے. تو جب امام علی مقام امام حسین کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے یزیدیوں نے تو یزیدی بھاگے اپنی جان بچا کے کہ بھاگو بھاگو حسین آ رہے ہیں. تو یہ لوگ بھاگے اور لیکن اس بھاگا دوڑی میں ان کے کئی گھوڑے ایسے تھے یزیدیوں کے جو آپ کے جسم اطہر کے پر چڑھے, جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ آپ کے جسم اطہر کو ان لوگوں نے بہت پامال کیا, معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, بہت پامال کیا, بہت زیادہ پامال کیا. اور آپ کے جسم, آپ کا جسم وہ صورت رسول اللہ, وہ سیرت رسول اللہ, آپ کے ہاتھ, آپ کے پیر, آپ کا سر پھٹ گیا تھا, آپ کا سر بھی پھٹ چکا تھا. تو جب آپ گرے ہیں تو اتنی اذیت اور اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ اسی وقت شہید ہو گئے تھے. اور ان لوگوں نے آپ کے جسم اطہر کے اوپر بھی گھوڑے نالائقوں نے نکالے تو آپ کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چادر لے کر کے آئے اور اپنی اولاد کے جسم کو یا آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو ان چادروں میں بٹورا ہے. اللہ اللہ, ان چادروں میں لپیٹا ہے اور لپیٹ کے لے کر کے گئے ہیں وہاں پر رکھا جہاں پر اور شہید تھے انصار قبیلے کے, اور جو آپ کے جانثار تھے ان کے بیچ میں لے ڈالا ہے. اور جسموں کو, جو جسم جہاں سے الگ ہوا تھا وہ جسم وہاں پر جوڑا, اس عضو کو اسی جگہ پر جوڑا اور کہا میرا بیٹا آج شہید ہو گیا, اللہ کے پاس چلا گیا. اے دنیا والو, اب شکل رسول اللہ دیکھنے کو نہیں ملے گی. اب حشر کے میدان میں رسول اللہ کی شکل دیکھنا اب اس کائنات میں دیکھنے کو نہیں ملے گی. اللہ 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 اللہ, کہ آپ دیکھنے کو نہیں ملے گی. تو یہ دردناک, یا یہ کہیں کہ بہت زیادہ دردناک اذیت نما شہادت جو شروعاتی دور کے ہاشمی گھرانے کی تھی, اس میں حضرت علی اکبر کی شہادت تھی. اور ہمارے لیے خصوصاً کہنا چاہیں گے کہ دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں. بہت ہمت کی ضرورت ہے, ہم کو بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے, اور آپ ہی لوگ ہمت دے سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہم اتنا ویڈیو ہی رکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں کسی نہ کسی ویڈیو میں اور شہداؤں کی, اہل بیت کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.